بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو ایسا دردناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بدع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں باقاعدگی سے حاضر ہوا کرتا تھا، پھر چند دن میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب دوبارہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تم اتنے دن کہاں رہے؟ میں نے کہا، میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا، بس اسی پریشانی کی وجہ سے چند دن حاضری کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ میں بھی جنازے میں شرکت کرتا؟ حضرت ابو بدع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس پر خاموش رہا۔ جب میں نے وہاں سے جانا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، حضور میں تو بہت غریب ہوں، میرے جیسے غریب سے شادی کون کرنا چاہے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں تیری شادی کرواؤں گا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عرض کی، کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ میری شادی کروائیں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں تیری شادی کرواؤں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور میری شادی اپنی بیٹی سے کرا دی۔ میں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے کس کس سے اپنا قرضہ وصول کرنا ہے۔ پھر میں اسی طرح آنے والے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور میں گھر کی طرف چلا گیا۔ میں گھر میں اس وقت اکیلا ہی تھا۔ پھر میں نے زیتون کا تیل اور روٹی دسترخوان پر رکھی اور کھانا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ آواز آئی، میں سعید ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ اتنی دیر میں وہ اندر تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود ہی حاضر ہو جاتا۔ وہ فرمانے لگے، نہیں، بلکہ تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ تمہارے پاس آیا جائے۔ میں نے کہا، فرمائیے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تم غیر شادی شدہ نہیں ہو، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم شادی ہو جانے کے بعد بھی اکیلے ہی رہو۔ پھر ایک طرف ہٹے تو ان کی بیٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑ آئے اور مجھے فرمایا کہ یہ تمہاری زوجہ ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس جا چکے ہیں تو میں کمرے میں آیا تو اس شرم و حیا کی پیکر کو زمین میں بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے جلدی سے زیتون کے تیل اور روٹیوں والا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے۔ پھر میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور پڑوسیوں کو آواز دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں سب جمع ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے میری شادی کرا دی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو میرے گھر میں چھوڑ گئے ہیں۔ لوگوں کو میری اس بات پر یقین نہ ہوا تو میں نے کہا، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میرے گھر میں جا کر دیکھ لو۔ جب لوگوں نے میری بات سنی تو سب میرے گھر آ گئے۔ جب میری والدہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً آ گئیں اور مجھ سے فرمانے لگیں، اگر 3 دن سے پہلے تو اس کے پاس گیا تو تجھ پر میرا چہرہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ میں 3 دنوں تک انتظار کرتا رہا اور چوتھے دن اس کے پاس گیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ قرآن پاک کی حافظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت زیادہ جاننے والی اور شوہر کے حقوق بہت زیادہ پہچاننے والی تھی۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا، نہ تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکا۔ پھر میں ہی ان کے پاس گیا۔ وہ بہت سارے لوگوں کے بیچ جلوہ فرما تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد مجلس ختم ہونے تک انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ جب سارے لوگ جا چکے اور میرے علاوہ کوئی نہ بچا تو انہوں نے فرمایا، اس انسان کو کیسا پایا؟ میں نے عرض کیا، حضور، آپ کی بیٹی ایسی صفات کی حامل ہے کہ شاید کوئی دشمن ہی اسے ناپسند کرے، ورنہ دوست تو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔
پھر انہوں نے فرمایا اگر وہ تجھے تنگ کرے تو لاٹھی سے اصلاح کرنا۔ پھر جب میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو انہوں نے مجھے 20,000 درہم دیے۔ میں انہیں لے کر گھر کی طرف چلا آیا۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اسی صاحب جادی کے لیے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کی شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ عبد الملک نے ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ راضی ہو جائیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے رہے۔ پھر عبد الملک ظلم و ستم پر اتر آیا اور ایک سرد رات اس ظالم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 کوڑے مارے اور اون کا جبہ پہنا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ٹھنڈا پانی ڈلوایا۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔